اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل پرسوں جو آیاتیں پڑھی گئی ہے تو ان سے متعلق کچھ باتیں کرنی ہیں کہ میں نے درس میں یہ کہا تھا آپ کو تفسیروں سے دیکھ کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کوئی پہلی مرتبہ نہیں کی کہ آپ سے پہلے بیت اللہ تھا ہی نہیں، آپ نے تعمیر کی، بلکہ بیت اللہ پہلے سے تھا لیکن صرف منہدم ہو گیا تھا اور اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، عمارت بنائی دوبارہ، باقی اس کی بنیادیں وہ پہلے سے تھیں اور اس کی تعمیر اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ تو قرآن کی آیت کے الفاظ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں کی کہ آپ نے یہ تعمیر کی، بلکہ پہلے سے بیت اللہ موجود تھا، پہلے سے بیت اللہ موجود تھا، صرف منہدم ہو گئی تھی عمارت منہدم ہو گئی تھی، آپ نے اس عمارت کو دوبارہ بنایا، بیت اللہ کا وجود پہلے سے تھا۔ اس کی جو ہے نا وہ دلیل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ کہتے ہیں بنیاد، جیسے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں وہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، اس لیے اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ جو قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، جس کو قاعدہ پڑھنا جاتا ہے تو اس کو پھر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی جاتا ہے۔ قاعدے میں تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر قرآن میں بھی تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قاری صاحب کے پاس بچہ جاتا ہے تو پہلے اس کو قاعدہ پڑھاتا ہے، کہ قاعدے میں جب قرآن کا پڑھنا اس کو آئے گا پھر قرآن میں بھی کیا پڑھے گا؟ صحیح پڑھے گا۔ قرآن کے صحیح پڑھنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ قواعد اسی قاعدہ کی جمع ہے تو قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادوں پہ دیواریں بنا رہے تھے، اور اس طرح جب بنیادوں پہ دیواریں بن جاتی ہیں تو بنیادیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بلند ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں تفسیر میں ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ اللہ کا گھر تھا، کتنا مبارک گھر تھا کہ پہلی مرتبہ جب آدم علیہ السلام نے بنایا تو نوح علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہا، نوح علیہ السلام کے زمانے تک قائم رہا، پھر طوفان نوح سے منہدم ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے نا وہ تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ٹوٹ شکار رہا، ٹوٹ رہا، لیکن بالکل منہدم نہیں ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے رؤسائے قریش نے اس کو منہدم کیا اور پھر انہوں نے اس کی جو ہے وہ نئے سرے سے تعمیر کی۔ البتہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ کو اپنی زندگی میں اس کو چھیڑا نہیں تھا، آپ کے بعد پھر میں نے کل اس کی تاریخ بیان کی تھی کہ یہ پھر جو ہے لوگ اس کو بعض بادشاہ اس کو گراتے رہے، پھر بناتے رہے، آخر ہارون الرشید بادشاہ جو ہے نا اس نے بھی ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اس کو جو ہے نا ان کا کھڑا کیا جائے، لیکن امام مالک نے منع کیا تھا۔ اور پھر موجودہ جو تعمیر ہے یہ ترک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، آخری بادشاہوں میں سے مراد علی خان، یہ اس کا بنایا ہوا ہے، تو بہرحال ایک بات تو یہ کہ اس کی طرف اشارہ کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا اس آیت کے اندر ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری ایک بات یہاں پہ اور ہے جو قابل ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کی جو عملی شکل تھی، اس عملی شکل کی طرف توجہ نہیں دی
کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ پتھر جو کس طرح اکٹھے کیے اور کیسے بنائے، کس مشقت سے پتھر اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کیسے ترتیب دی، کس طرح بنایا، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبے پر ساری توجہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ذکر کیا، تعمیر کی عملی شکل ذکر نہیں کی، جذبہ ذکر کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دو سبق دینا چاہتے ہیں۔ ایک سبق یہ کہ اللہ کے جو مقرر بندے ہیں وہ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کرے، بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کرے تو اس پہ مغرور نہیں ہوتے، بلکہ اپنی کوتاہیوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، کوتاہیوں کی طرف جو اس کام میں جن کا امکان ہوتا ہے، اس کام میں جن کا امکان ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر ان کی توجہ ہوتی ہے، اور اس کام پہ نازا ہونے کے بجائے، فخر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے حکم پہ ہم آپ کی شان کے مطابق عمل نہیں کر سکے، آپ کے حکم پہ آپ کی شان کے مطابق عمل نہیں کر سکے، اور ضرور ہم انسان ہیں، عاجز ہیں، ہم سے اس میں جو ہے کیا ہوئی ہوگی، کوتاہیاں ہوئی ہوگی، لہٰذا ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں، کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ ایک بات ہوئی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، وہ کہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ بڑے توبے کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ ایک سبق تو یہ دیا کہ اللہ کا مقرب بندہ بڑے سے بڑا بھی کارنامہ سر انجام دے تو اس پہ فخر کرنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے وہ جو کیا کرتا ہے، اللہ کے سامنے عجز و نیازی کا اظہار کرتا ہے، عجز و نیازی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ اس میں اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی ہے، اللہ اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تیری شان کے مطابق میں نے یہ عمل پورا نہیں کیا ہوگا، لہٰذا ان سے ترجیح۔ ایک سبق تو یہ۔ دوسرا سبق یہ کہ اللہ کے مقرب بندے جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے، کسی سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے کہ واہ واہ ہو جائے، میری تعریف کی جائے اور میری صفت بیان کی جائے، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لوگوں سے تاڑیاں بجوائیں، ٹھیک، تعریفی کلمات کہلوائیں، اس کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اسے قبول کر۔ تو اللہ والے، اللہ کے مقرب بندے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہی وجہ وہ پھر اس کے اظہار کرتے ہیں بڑے سے بڑے کارنامے کے بعد، اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا، اور اگر تیری رضا کے لیے نہیں کیا ہے تو دلوں کا راز جانتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے، بیت جانتا ہے، ارادہ جانتا ہے، نیت جانتا ہے، تو دلوں سے واقف ہے کہ واقعی تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے کیا، کوئی اور مقصد نہیں، اس سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا نہیں، کسی سے داد حاصل کرنا نہیں، واہ واہ حاصل کرنا نہیں ہے، لوگوں سے تعریف کرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کی رضا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ جب تیری رضا کی خاطر کیا ہے لہٰذا اس کو قبول فرمانا۔ اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں وصف دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور تو اور ان کی طرف سے شکریہ کے کلمات ادا ہو جائیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کے کلمات ادا ہو جائیں، بدلہ تو دور کی بات ہے، ان سے معاوضہ لینے تو دور کی بات ہے، کچھ وہ بھی دے اس کے بدلے میں تو دور کی بات ہے، شکریہ کے کلمات کہلوانا وہ بھی نہیں چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ صرف چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
سوائے اس کے نہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ ہمیں بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ کے کلمات چاہیے۔ قرآن دیکھیں کتنا بہترین سبق دے رہے ہیں، کتنی بہترین نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نصیحت کر سکتا ہے؟ رب العالمین ہے جو سب سے بڑے ناصح انبیاء کو نصیحت سکھانے والا ہے، سب سے بڑے ناصحین انبیاء کو جو نصیحت سکھانے والا ہے، خود اس کی نصیحت کیسی ہوگی؟ ہر لحاظ سے، باریکیوں کے لحاظ سے، نکات کے اعتبار سے، یہ تو آدمی جب بڑے بڑے مفسرین کے پاس جاتا ہے اور بیٹھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اس کلام میں کتنے نکات ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، ایک ایک آیت کے اندر علوم و معارف کے کتنے سمندر ہیں، وہاں پھر پتہ چلتا ہے اللہ۔ لیکن آج کل لوگوں کے پاس کہاں وقت ہے، کہاں ٹائم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جن سے بڑے بڑے باغیوں کے دلوں کی کایا پلٹی ہے، اور بڑے جاہل قسم کے لوگ بھی دنیا کے معلم اور استاذ بنے ہیں، دنیا کے حکمران بنے ہیں۔ عرب کے جاہلوں سے بڑھ کر جاہل کون تھا؟ اتنے بڑے جاہل تھے، اتنے کہ ان پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، قبائلی نظام حکومت کرنے کے لیے اس قدر جاہل تھے، ناحق ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، سارا سال بہاتے تھے سوائے حرمت کے 4 مہینوں میں، اس میں لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے۔ باقی جو ان کا کام کیا تھا ڈکیتیاں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، خون بہانا، عورتوں اور بچوں کو لوٹ غلام بنانا، مالوں کو لوٹ لینا، جوانوں کو قتل کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن یہ قرآن جب آیا ان کے پاس، قرآن نے ان کو ایسا سلجھایا، ایسا سلجھایا، ایسا سلجھایا کہ پوری کی پوری دنیا کے استاد بنے اور پوری دنیا کے حکمران بنے، ہر لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ ایسے بنے کہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے سکھ پاتے تھے، سکھ، اور لوگ سمجھتے تھے کہ حقیقی انسان یہی ہے، اللہ کے حقیقی اور نیک بندے یہی ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی عملی شکل پہ توجہ دینے کے بجائے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کا ذکر کیا، جذبے کا، اور اس جذبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 سبق دیے ہیں کہ مقرب بندہ بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے گا، اس پہ فخر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عجز و نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگے گا کہ اللہ تیری شان کے مطابق یہ کام نہیں ہو سکا، لہٰذا اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تیرے شان کے مطابق نہیں ہوا، یہ کام درگزر کر دے اس سے۔ اور دوسرا، مقرب بندوں کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، وہ بڑے سے بڑا کام بھی لوگوں سے تعریف کرانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہاں تک کہ کسی کی طرف سے شکریہ کے کلمات ادا کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ہمیں کیا سبق ہے؟ ہمیں اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ میں بنا دے، اللہ میں بنا دے، آمین کہہ دے، اللہ میں بنا دے، تو پھر ان مقربین کی یہ صفات اپنانی ہوگی۔ ویسے تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، 1-2 باتیں تو میں نے اس سے متعلق کی تھی، اور آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، تو ان میں سے جو پہلے 2 فرائض ہیں، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا قرآن کی تعلیم، اس سے متعلق بھی 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی، جنہوں نے انہیں یہ دعا کی تھی کہ اللہ آخری نبی بنو اسماعیل میں بھیج دے،
اور اس آخری نبی کے فرائض منصبی کیا ہوں، چار کام ہو، چار۔ پہلا کام کیا بتایا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ لوگوں کے سامنے تیرے آیات کی تلاوت کرے۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے کو کہتے ہیں، پڑھنے کو۔ تو اللہ نے اس فرض کو علیحدہ ذکر کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی آیات پڑھے گا۔ کیا مطلب؟ پڑھنا سکھائے گا، پڑھنا سکھائے گا۔ تعلیم تو اور چیز ہے، وہ تو الگ فرض ہے، وہ تو الگ فرض منصبی ہے، پڑھنا بھی سکھائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جب ہم قرآن کو پڑھیں تو پھر آپ اس کی پیروی کریں۔ پہلے جب ہم پڑھیں تو غور سے سنیں، اور جب ہم پڑھیں تو اس کے بعد آپ اس کی پیروی کریں، جیسے ہم نے پڑھا اس طرح پڑھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے تھے، اللہ کے حکم سے آتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے۔ تو مطلب جیسے جبرائیل امین آپ کو پڑھائے آپ غور سے سنیں، اور جیسے وہ پڑھے اسی طرح آپ پڑھیں۔ پیروی کا یہی مطلب، جیسے جبرائیل امین پڑھے اسی طرح آپ پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی خطاب ہے، آپ کے واسطے سے ہمیں بھی خطاب ہے کہ جیسے قرآن مجید کو جبرائیل امین نے پڑھا، اور جیسے جبرائیل امین کے بعد اللہ کے حبیب نے پڑھا، یعنی جبرائیل امین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، کے سامنے پڑھتے تھے، ہمارے سامنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ خطاب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جبرائیل امین سے پڑھا اور وہ پڑھتے اس طرح تم بھی پڑھو، ٹھیک؟ اس طرح پڑھنے کو حکم، قرآن پڑھنے کو۔ تلاوت کہتے ہیں صرف پڑھنے کو۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں معنی سمجھے بغیر قرآن مجید کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے اپنے حبیب کی جو 4 ذمہ داریاں بتائی ہیں، ان میں سے پہلی ذمہ داری صرف قرآن مجید کا پڑھنا اور ان کو پڑھنا سکھانا، پڑھنا اور ان کو سکھانا، یہ ایک ذمہ داری قرار دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے پہ، صرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اگر اس کا فائدہ نہ ہوتا تو پھر اس پہ نیکیاں کیوں ملتی؟ اس کے پڑھنے کا فائدہ نہ ہوتا، یہ غیر مفید چیز ہوتی پڑھنا، تو پھر اللہ اس پہ نیکیاں کیوں دیتا؟ اور ادھر قرآن میں اللہ تبارک اپنے حبیب کی اللہ کی ذمہ داری پڑھنا جو ہے نہ قرار دیتا۔ اس امت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا بڑا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو ایک بہت بڑے علم، اہم علم جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو اس کی بنیاد قرار دیا، اس کی بنیاد قرار دیا۔ اور اس علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا ایسا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تجوید کہتے ہیں قرآن مجید، تجوید کیوں کہتے ہیں؟ تجوید کا لغوی معنی ہے اچھا کرنا، اچھا کرنا۔ اصطلاحی معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پڑھا اس طرح قرآن پڑھنا، اس طرح قرآن پڑھنا۔ یہ پوری دنیا کی کسی زبان میں اور کسی کتاب میں یہ طریقہ رائج نہیں، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے میں اس امت سے جاری کرایا، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انہیں جبرائیل امین کو سنا، جیسے آپ نے پڑھا، آپ سے صحابہ نے اس طرح پڑھا، صحابہ سے پھر جو ہے نا تابعین نے اس طرح پڑھا، اور تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور یہاں تک کہ سینہ بسینہ ہم تک یہ منتقل ہو۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ الگ کیا ہے، یہ الگ ایک فریضہ ہے، اور قرآن کا پڑھنا مطلوب بھی ہے، قرآن کا پڑھنا مطلوب بھی ہے۔
آج مسلمان تو قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر قرآن میں قرآن کے اندر قرآن پڑھنا، اس کا پھر جو ہے نا وہ کیا ہے، دوہرا ثواب ہے، کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو ٹٹولنا، ہاتھ لگانا بھی عبادت، قرآن کو کھولنا بھی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مشہور ہے اور حدیث یہی بیان کی جاتی ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن الحمدللہ میں نے دروس القرآن کے حوالے سے، یہ دروس القرآن کے جو مفسر ہے حضرت مولانا عبدالامین سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں بڑا علمی گھرانہ ہے، بڑا علمی گھرانہ ہے۔ آج حضرت صوفی صاحب کے بھتیجے اور حضرت سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا زید الراشدی صاحب، وہی پائے کے مورخ اور پائے کے جو ہے نا وہ کیا ہے، شیخ الحدیث ہیں، علمی گھرانہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں مشکات کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے۔ عام طور پر تو وہ 10 نیکیوں والی حدیث بیان کی جاتی ہے، تو میں جو حدیث بیان کرتا ہوں کہ ایک حرف پہ اگر دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، دیکھ کے، کیونکہ قرآن دیکھ کے پڑھے گا، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائے گی، قرآن کو ہاتھ بھی لگائے گا، قرآن کو دیکھے گا بھی، قرآن کو کھولے گا بھی، قرآن کو کھولے گا بھی، ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو 10 کے بجائے 2000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہاں 10 اور کہاں 2000۔ تفسیر دروس القرآن والے حضرت مولانا عبدالامین سواتی صوفی صاحب سے جو مشہور ہے، انہوں نے لے کے اپنی کتاب، اپنی تفسیر دروس القرآن میں، انہوں نے اس طرح عوامی درس دیا ہے۔ یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے صحاح ستہ کی ہر کتاب 3 اور 4 مرتبہ عوامی درس میں ختم کی ہے، عوامی درس میں ختم کی ہے، صرف قرآن نہیں، صحاح ستہ۔ اور اللہ نے جہاں قرآن کا جو درس تھا وہ بڑا مقبول بنایا تھا، اس طرح ان کے جو بھی دروس تھے وہ اللہ نے بڑے مقبول بنائے، یہاں تک کہ اس کے لیے ان دروس کے لیے ایک انجمن بنی تھی، انجمن کا صدر، سیکرٹری، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ کی تھی، باقاعدہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ آج کل تو یہ سہولت ہے، اب اس میں جو ایک قرآن تو کیا آدمی جتنی تفسیریں اور جتنے قرآن ڈالے وہ ڈال سکتا ہے، لیکن پہلے کیسٹوں میں جتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی، کیسٹوں کے ذریعے جو ہے دروس القرآن کو پہلے جو ہے نا ریکارڈ کیا گیا، اور پھر جو ہے نا وہ الحاج لال دین صاحب جو ہے نا انہوں نے جو ہے ان کیسٹوں سے منتقل کیا، صفحات پہ منتقل کیا، اور اس طرح 20 جلدوں میں تفسیر دروس القرآن موجود ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دیکھ کے کوئی قرآن کو کھول کے دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پہ 2000 نیکیاں۔ مشہور حدیث میں تو الف لام میم پہ 30 نیکیاں، اور اس طرح الف لام میم پہ 6000 نیکیاں، جو آخرت کی کرنسی ہے۔ تو بہرحال تلاوت قرآن یہ خود مطلوب، الفاظ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ نے 4 ذمہ داریاں علیحدہ مستقل طور پہ ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی ذمہ داری سب سے پہلے تلاوت قرآن پڑھنا، کہ نبی لوگوں کو قرآن کا پڑھنا سکھا دے، کہ لوگوں دیکھو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر الفاظ غلط پڑھے جائیں، قرآن مجید کے الفاظ غلط پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت غلط کی جائے، تو ظاہر ہے یہ بھی تو قرآن مجید کا حق ادا نہ ہو۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا رب قرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جہاں اس میں اور لوگ داخل ہیں عمل نہ کرنے والے، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے قرآن مجید کو غلط پڑھنے والے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو قرآن مجید کا صحیح پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ میری بھیجی ہوئی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو اس طرح بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے، عبادت ہے، اللہ کے نزدیک عبادت ہے، کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ایک صفت جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اللہ کی صفت پڑھتا ہے اور صفت کا اظہار کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل کیا ہے، فرض ہے، فرض منصبی ہے نبی کی، کہ لوگوں کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھا دے، ٹھیک۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اپنی جگہ ایک اہم عبادت ہے، جس پر آپ نے حدیثیں سنی۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے نا، تعلیم وہ ایک الگ فرض منصبی ہے، الگ فرض منصبی ہے۔
قرآن مجید کی تعلیم یہ ضروری، جس کو لفظی ترجمہ آتا ہو تو وہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم کی ضرورت نہیں، ٹھیک، اس کو بھی قرآن مجید کی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں مواعظ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، قیامت کا ذکر ہے، ٹھیک، نافرمان قوموں کے واقعات انجام کا ذکر ہے، جہاں یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، وہاں اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے احکام ہے آیات کے اندر، ان احکامات کو ان آیات سے نکالنا، سمجھنا ان احکام کو، اور ان آیات سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مسائل، ان آیات سے ان مسائل کو مستنبط کرنا، یہ صرف لفظی ترجمے سے یہ بات آتی نہیں۔ اگر لفظی ترجمے سے یہ بات آتی تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جو ہے وہ نہ سیکھتے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو علیہ لسان تھے، کون صحابی ایسا تھا جس کو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ نہیں آ رہا تھا اور ہر لفظ کا معنی نہیں آ رہا تھا؟ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کا فرض منصبی دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے گا، قرآن کی تعلیم دے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی تعلیم کا محتاج وہ شخص بھی ہے جس کو لفظی ترجمہ آتا، وہ بھی اس کا کیا ہے، محتاج ہے۔ اور میں نے اس دن واقعات بھی بیان کیے تھے، صحابہ لسان ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ بعض قرآن مجید کے احکام سمجھ نہ سکے، احکام جو روزے سے متعلق حکم تھا وہ نہ سمجھ سکے۔ ایسے ہی ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اس کا مطلب، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکے جو جن کا تعلق حکم سے ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بات سکتے ہیں۔ تو تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی کے سامنے ذہن تلمس طے کرے کہ جس کو علماء سے، مستند علماء سے اس نے علم حاصل کیا ہو، مستند علماء سے اس نے علم حاصل کیا ہو، وہ علم جو اللہ کے حبیب رب کی طرف سے لایا ہے وہ علم حاصل کیا ہو، ان کے سامنے ذہن تلمس جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام ایک ایک صورت پہ جو انہوں نے سالوں لگائے، سالوں، وہ کیا سیکھتے تھے؟ اس میں ترجمہ ان کو پہلے سے آ رہا تھا، لفظی ترجمہ آ رہا تھا، وہی مسائل، وہی احکام جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف ترجمہ دیکھو اور پھر جو ہے نا وہ خود جو قرآن کے عالم بن جاؤ گے، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ غلطی پہ ہیں، اور اس سے انسان جو کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ چند باتیں میں نے کرنی تھی، باقی جو دو مقصد ہے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کو جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر اس پہ 100% اخلاص کا 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔